قرآن کریم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ایک قانون کلی بیان کیا ہے کہ جس قانون سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ البتہ ضمناً یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی قوانین خالق کائنات نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں وہ سارے کے سارے یوں ہیں، کوئی استثناء بردار نہیں ہے، جس کو ہم قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں سنن الہی۔ سنن سنت کی جمع ہے، سنت کا معنی ہے قانون، اور وہ قانون جو کبھی بھی قابل تبدیل نہ ہو۔ تو خالق کائنات نے بھی بہت سے قوانین اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں کہ جن قوانین پر چلتے ہوئے یہ بشریت یا عزت کا راستہ طے کرتی ہے یا ذلت کا راستہ طے کرتی ہے۔ ان قوانین میں سے ایک قانون لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یہ ایسا قانون کلی ہے کہ جس سے کوئی فرد مستثنا نہیں ہے، کہ یقیناً ہم نے انسان کو کبد، کاف کش والا، بے اور دال، ہم نے انسان کو مشقت، رنج، زحمت اور مشکلات میں رکھا ہے، اور مشکلات میں ہی اس کو خلق کیا ہے۔ یعنی ہم نے جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو ایک قانون یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مشقت میں رہے گا، ہمیشہ مشکل کا شکار رہے گا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ مشکل کی نوعیت ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے۔ آپ کو کوئی ایسا فرد بشریت کا اس دنیا میں نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میری کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل ممکن ہی نہیں ہے کہ بشر اور مشکل کے ساتھ نہ ہو۔ وہ سوال، نظام احسن خالق کائنات آیا بغیر مشکلات کے نہیں ہو سکتا تھا؟ بغیر مشکل کے اس نظام دنیا کو خالق کائنات خلق فرماتا اور بغیر مشکلات کے اس انسان کو منزل کمال تک پہنچا دیتا۔ یہ آسان تر تھا راستہ۔ کیوں یہ قانون کلی ذکر ہوا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیوں مشکلات میں رکھا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو منزل کمال تک پہنچایا جاتا ہے تو ایک خاص راستہ ہوتا ہے، اس خاص راستے سے ہوتے ہوئے ہر چیز کو اپنے کمال تک جانا ہوتا ہے، اور وہ راستہ بغیر مشکلات کے قابل تصور نہیں ہے۔ مثال عرض کروں، آپ کسان کو لے لیں کہ جو ایک بیج زمین میں اور زمین کے دل میں جب ڈال دیتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ڈال رہا ہے کہ بیج کو زمین کے اندر ڈال کر اس کو مٹی بنا دے، اس کو نابود کر دے، اس کو ختم کر دے۔ اس کا ہدف بھی یہ ہے کہ یہ زمین کے دل میں جائے گا اور اس میں گئے بغیر یہ اپنی منزل کمال کو نہیں پا سکتا۔ وہ جب زمین میں ڈالتا ہے تو اس غرض سے نہیں ڈالتا ہے کہ آج میں اس کو ختم کر رہا ہوں، بلکہ نہیں، زمین میں ڈالتا ہے، زمین کے اندر اس بیج کو رکھتا ہے اس کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے۔ اب وہی بیج اگر سطح زمین پر ہو اور زمین کے اندر اتر کر ان مشکلات کا شکار نہ ہو، مثلا جب زمین کے اندر جائے گا پانی کے ساتھ اس کو سامنا ہوگا، تاریکی کا سامنا ہوگا، اور نہ جانے اور بہت سی ایسی مشکلات۔ خوب یہ مشکلات کے بغیر یہ پودا نہیں بن سکتا تھا کرنا۔ کمال کا راستہ یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو مشکلات سے ہمکنار نہیں کرے گا یہ منزل کمال تک نہیں جائے گا۔ پس کسان جب بیج کو زمین کے اندر رکھتا ہے تو اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ وہ خاک ہو جائے، وہ نابود ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کی منزل کمال ہی یہی ہے کہ یہاں پہ رہ کر اپنے آپ کو اوپر لے کے آئے۔ اور جب یہ زمین سے اوپر آتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ پودا بنتا ہے اور پھر درخت بن جاتا ہے، پھر پھل لگتے ہیں، خوشبو دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، اور پھر پھل دیتا ہے کہ جو دوسری مخلوقات کے لیے مایہ حیات بن جاتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے فوائد کا
ہدف اصلی یہاں تک پہنچانے کا یہ تھا کہ جب تک یہ مشکلات سے ہمکنار نہیں ہوگا کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے کہ انسان کو خالق کائنات نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ خود پھر زمین میں کیوں بھیجا ہے؟ چارہ نہیں تھا کہ زمین پر بھیجے بغیر اس کو منزل کمال کی طرف بلانا ممکن نہیں تھا، اور زمین میں جو بھیجا ہے تو زمین کے لیے نہیں بھیجا ہے، زمین میں بھیجا ہے۔ زمین میں بھیجنا اور زمین کے لیے بھیجنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ زمین پہ آیا ہے یہ بشر، زمین میں آیا ہے، یعنی مرکز اس کا کچھ اور ہے، اس مرکز تک جانے کے لیے راستہ اس کا یہی ہے، اس لیے زمین میں رکھا، لیکن زمینی بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آسمانی ہے، لیکن آسمان کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے اس کو زمین میں بھیجنا ضروری تھا۔ خود زمین میں آئے، مشکلات کا شکار ہو، ان مشکلات کے سائے میں انسان اپنی منزل کمال کو پائے گا۔ بس خالق کائنات کا یہ اعلان کہ ہم نے ہر انسان کو، ہر فرد انسان کو جو کبد اور مشکلات میں رکھا ہے، ہدف اور فلسفہ یہ تھا کہ ان مشکلات کے سائے میں اس کو پروان چڑھنا ہے، اس لیے ہم نے مشکلات میں رکھا ہے۔ اور جب تک مشکلات انسان کے سامنے نہیں آتی، انسان نہ خود کو پہچانتا ہے، نہ اپنے ہدف اور مقصد کو پہچانتا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ لہذا خالق کائنات نے خوبصورتی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اس قانون سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، ہر ایک انسان اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مشکلات کا شکار ہوگا اور ان مشکلات کے سائے میں اپنی منزل کمال کو پا لے گا۔